آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسکیما فارمیشن، اور اسکیما فارمیشن کا اگر آپ آسان لفظوں میں مفہوم سمجھیں تو یہ ہے پرسیپشن فارمیشن، کہ پرسیپشن ڈیولپمنٹ، کہ ہمارے اندر جو لائف کو سمجھنے کے لیے پرسیپشن یا پریسیجن پاور ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اسکیما جو ہے یہ ایک پرسیپشن کا یونٹ ہے، اور ہماری جو پرسیپشن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائف کو سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ پرسیپشن کہلاتی ہے۔ تو ہماری جو پرسیپشن بنتی ہے وہ انہی اسکیماز کے یونٹ کے ملنے سے بنتی ہے۔ اسکیماز کو اگر ایک اور مفہوم میں دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایک مینٹل میپنگ کی قسم ہے، اور مینٹل میپنگ ہم دراصل کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی برین ہیبٹ کا نام ہے۔ اور کوئی بھی آپ نے عادت لینی ہے، کوئی بھی آپ نے چیز لرن کرنی ہے، سیکھنی ہے، تو سب سے پہلے اسے آپ اپنی مینٹل میپنگ میں لے کے آئیں گے۔ جب تک اس کی ایک پکچر آپ کے برین میں نہیں بنے گی، ایک مکمل پکچر نہیں بنے گی، اس وقت تک وہ کانسیپٹ یا وہ جو آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے برین کا حصہ نہیں بنے گا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ کے زندگی کے جو معاملات ہیں یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک مٹیریل ہو سکتے ہیں اور دوسرے ایبسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ مٹیریل میں تو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ٹینجیبل جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور 3D یا گاڑی چلاتے ہوئے جو ہمیں ڈسٹینسز کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ سارا اسی میں آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایبسٹریکٹ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شعور کی قسم ہے، اور شعور کا آپ کی ہیبٹ میں لانا یا اس کو کمپریہنڈ کرانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایبسٹریکٹ یا نان مٹیریل رویے جو ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی میں امیٹیشن سے آتے ہیں۔ آپ جب اس کو اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ بنتے ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان کو اڈاپٹ کرنا یا ان کو برین کا ایک حصہ بنانا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ ایبسٹریکٹ رویوں کو سمجھنے کے لیے میں کہوں گا کہ جیسے آپ کا جو ہے بولنے کا ایک عمل ہے یہ ایبسٹریکٹ میں آتا ہے، آپ کے اور مختلف جو رویے ہیں جیسے اینگر ہو گیا اور جیسے آپ کا سوچنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایبسٹریکٹ مینٹل میپنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور ان کو بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص ماحول میں ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھے ماحول میں ہیں تو یقیناً یہ تمام چیزیں بہت پازیٹیو وے میں آپ کے مینٹل میپنگ کا حصہ بنیں گی، اور اگر یہ چیزیں نیگیٹو ہیں تو پھر یقیناً اس کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم اسکیماز کی بات کریں تو اسکیمیٹک آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا، یہ بیسکلی ایک پکچر یا امیج ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی ٹوٹل لائف کی پوری پرسیپشن کو گھیرنے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے یا لائف کے تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے ان اسکیماز کی تعداد جو ہے وہ کوئی 300 کے اراؤنڈ ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عجیب ایک میکانزم رکھا ہے کہ یہ ایک جو اسکیما ہوتا ہے وہ ایک چیز کے لیے نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غصے کا ایک اسکیما ہوگا اور خوش اخلاقی کا ایک اسکیما ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا میکانزم کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ 300 یا اس سے کچھ اوپر اسکیماز مل کے اس طرح جو ہے مینیپولیٹ کرتے ہیں انسانی زندگی کو کہ وہ اس کو ایبسٹریکٹ یا میٹیریل جتنے بھی اسکیماز ہیں یا معاملات ہیں ان کو سمجھنے میں یہ معاونت کرتے ہیں یا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس اسکیماز کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ایج زون ہے وہ شروع کے چند سال ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ برتھ سے لے کے ایک بچے کی پیدائش سے لے کے جو 7 سال تک کا ٹائم ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اسکیماز کی ڈیولپمنٹ میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹائم 1 سے لے کے 7 سال تک ہے اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا، ایکچولی یہ اس کے بعد بھی یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ وے میں آپ کی مینٹل میپنگ ہوتی ہے وہ یہی ٹائم ہے کہ جس میں آپ کی لائف کے تمام اسکیماز جو ہیں وہ آلموسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ گریجولی سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں معاملات، اور وہ لرننگ یا وہ آپ کی برین ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوتی جو کہ شروع کے چند سالوں میں ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا ماحول اس بچے کے ارد گرد کریٹ کیا جائے کہ وہ اس کی مینٹل میپنگ کو بہت ہی پازیٹیو وے میں ڈیولپ کرے۔ یہ جو مینٹل میپنگ ہے یہ پھر آپ کے لائف کا ایک پرماننٹ فیچر بننے جا رہا ہے، اور اگر اس موقع پہ آپ کچھ اچھا سکپ کر جاتے ہیں تو یہ بہت کچھ آپ کی پرسنالٹی میں ویکیوم چھوڑ جاتا ہے،
اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کو جو پے بیک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ اڈلٹہڈ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ اتنا ایکٹیو اور ڈائنامک ہو جاتا ہے کہ وہ باہر سوسائٹی میں نکل کے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ سمجھے کہ اس وقت یہی رویے جو کہ اس کی مینٹل میپنگ کا حصہ بنے، یہ ایک طرح سے سوسائٹی کو واپس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ رویے پازیٹیو ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پروڈکٹ ہوگا وہ بھی ایک بہت ہی پازیٹیو ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اگر خدا نخواستہ اس کے ارد گرد کا ماحول بہت نیگیٹو رہا، کہ جیسے بہت ہارش ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ ہوتی رہی، اس کے پیرنٹس یا اس کے ساتھ جو انٹریکٹ کرنے والے حضرات ہیں وہ بہت سخت رویہ اس کے ساتھ روا رکھتے رہے، تو یقیناً پھر جب وہ سوسائٹی کو پے بیک کرے گا تو وہ یہی والا پروڈکٹ کرے گا۔ تو یہاں سے آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مینٹل میپنگ یا ایک طرح سے نرچرنگ جو ہے ایک بچے کی پرورش جو ہے وہ کس قدر مشکل کام ہے، اور آسان ایک سنگل سٹیٹمنٹ میں یہ آسان بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح 1 سے لے کے 7 سال کی عمر تک اگر آپ بچوں کے ارد گرد ایک بہت ہی پازیٹیو اور اچھا ماحول کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ بالکل یقین رکھیں کہ آپ نے بچے کی ایک اچھی پرورش کر دی ہے، اور ایک طرح سے جیسے اسپیس میں ایک جو ویلاسٹی لے کے ایک اسپیس شپ انٹر ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ سوسائٹی میں وہی رویے لے کے انٹر ہوگا، اور یہ ایک طرح سے اس کی پرماننٹ جو ہے وہ فیچر ہوگا اور پرماننٹ ہیبٹ کا حصہ بن جائے گا، اور وہ جو سوسائٹی کو بہت جو کچھ دے گا تو وہ بہت ہی انسپائرنگ ہوگا، اور یوں ہم ایک انڈیویجول سے تمام انڈیویجولز کی طرف جا کے تو ایک سوسائٹی کو بہت اچھا ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اینیملز کی جب ہم بات کریں تو خاص طور پہ وہ ڈومیسٹک اینیمل جو انسانوں کے آس پاس رہتے ہیں، ان کی لرننگ کا پروسیس بھی یہی امیج فارمیشن میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو گلی محلوں کے ڈاگس جو پرماننٹلی ایک محلے میں رہتے ہیں تو ان کی ٹوٹل لرننگ جو ہے وہ بھی امیج فارم میں ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ 1 سے لے کے 7 سال تک وہ بھی لگ بھگ کچھ اسی پیٹرن پہ رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کے جو مینٹل میپنگ جو ہے وہ جب ہائبرڈائز کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سپر کمپیوٹر جو ہے خود سے اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع کر دے، اور وہ اتنی اپنی امپروومنٹ کر لے کہ وہ انسان پہ بھی حاوی ہو جائے۔ انسان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک وہ ایک طرح سے امبیڈ ہوتے ہیں، ایک طرح سے اس کا حصہ بنتے ہیں آپ کی مینٹل میپنگ کا، اور پھر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں وہ ہائبرڈائز کرتا ہے اور اپنے آپ کو جتنی بھی وہ ہیبٹس اس نے لی ہیں ان کو وہ ڈیولپ کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پیرنٹس کے اوپر ایک طرح سے واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور بہت کیئر کے ساتھ یہاں پہ بچے کی پرورش کریں، اور اگر وہ یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین رکھیں کہ وہ ایک طرح سے ایک اچھا شہری پیدا کرنے میں، ایک اچھا شہری بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو ڈیولپڈ کنٹریز میں سارا زور جو ہے وہ اسکیما فارمیشن پہ اور مینٹل میپنگ پہ لگایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم 3-3.5 سال کی عمر میں بچوں کے بھاری بھاری بیگ بنا کے ان کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور غالباً پہلے ہی دن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان سے ABC سنتے ہیں اور 1 2 3 سنتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یہاں پہ ان سب کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بہت لائف پڑی ہے ابھی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ زیادہ جو ضروری ہے وہ مینٹل میپنگ ہے، ان کے ایک برین ہیبٹ ڈیولپ کی جائے، اور فن لینڈ اور جو یہ دوسرے تیسرے ممالک ہیں جو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں، وہ اپنا تمام جو ہے ٹیکنیک اور میکانزم جو ہے وہ اسی اسکیما فارمیشن پہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سب سے پہلے 7 سال تک وہ کوئی بک یا کوئی بیگ جو ہے بچوں کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ ان کی اسکیما فارمیشن کرتے ہیں، ان کی مینٹل میپنگ کرتے ہیں، اور یہ مینٹل میپنگ باقاعدہ وہ اسکولوں میں بچوں کو بلاتے ہیں اور بغیر کسی کتاب کے وہ سوسائٹی کے جتنے بھی نارمز ہیں وہ ان کو سکھاتے ہیں، باقاعدہ ان کو سوری کہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ سوری کب اور کیسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لائن بنانے کا سکھاتے ہیں کہ ایک جب آپ لائن میں کھڑے ہوں یا لائن کیسے بنائی جاتی ہے، یہ ساری باتیں وہ سکھاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پہلے 7 سالوں میں جب یہ ساری سوشل لائف کے معاملات اور ٹریٹمنٹس جب یہ سیکھ جاتے ہیں تب وہ ان کو کتاب دیتے ہیں، اور یہ اکیڈیمک جو ایک لرننگ ہے یہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ اکیڈیمکس پہ ہوتا ہے، اور سوشل لائف یا لائف لرننگ پہ اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا۔ ویسے بھی انفارچونیٹلی ہماری جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس میں ٹیچر بھی اور اسکول بھی اور اوور آل ہمارا سسٹم جو ہے
وہ سلیبس اورینٹڈ ہے کہ کسی طرح جلد سے جلد سلیبس کو ختم کیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو اس میں سوسائٹی نارمز کو سکھایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی لائف کے مختلف بہت پازیٹیو رویے جو کہ 14-15 سال کے بعد وہ بچہ سوسائٹی میں باہر آ کے بیہیو کرتا ہے، اس پہ بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سوائے اس کے کہ ہم ایک ٹیوٹرز اور سرکاری ملازمین تو پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم اچھے شہری پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اسکیما فارمیشن ہے، وہ پہلے تو لائف کے مختلف رویوں کا پیدا کیا جائے، بنایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایکیڈیمکس میں جب 7 ایئرس کے بعد بچہ جو ہے جب ایکیڈیمکس کو ٹچ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی جو کنسیپٹ فارمیشن یا کنسیپٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی طرح امیج فارمیشن میں ہونی چاہیے۔ اور امیج فارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایکیڈیمکس میں آتے ہیں تو بہت سمپل ٹاپکس بھی ہوتے ہیں اور کچھ کمپلیکس ٹاپکس بھی ہوتے ہیں۔ تو سمپل ٹاپک میں تو آپ بہرحال آپ کو شاید اتنا زور نہ لگانا پڑے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ میں، لیکن جو کمپلیکس ٹاپکس ہوتے ہیں یہاں پہ ٹیچرز کی مہارت چاہیے اور ٹیچر کا اسپیشل اسکل چاہیے۔ اور یہاں پہ میں کہوں گا ہمارے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہمارے جو اتھارٹیز ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایسا پیکج لے کے آئیں کہ جس میں آسان لفظوں میں آسان طریقے سے بات کی جائے، آپ کے جو ٹیکسٹ ہے وہ بہت ہی آسان ہو کہ ہر بچے کو، کیونکہ یہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے انگلش، تو اس میں کافی بچوں کو پرابلم آتا ہے، اور اگر ہم اس کو سمپل سے سمپل کریں تو یہ ہمارے بہت ہی فائدے میں ہوگا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دوسرا یہ کہ ایک ایکسٹرا سلیبس ہمارے ہاں بہت ہے، آپ نے سلیبس کی ٹرم سنی ہوگی، یہ جو ایکسٹرا سلیبس ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان انفارمیشنز کی اس وقت پہ ضرورت نہیں ہے، وہ گریجول سٹیپس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ صرف اتنا ہی ایسنس اور اتنا ہی مٹیریل ایڈ کریں جتنا کہ ضرورت ہے، اور جو فالتو ہے جسے میں ایکسٹرا سلیبس کہہ رہا ہوں اس کو فوری طور پر ٹرم کیا جائے تاکہ بچوں کے اوپر کم سے کم برڈن ایجوکیشن کا آئے، اور وہ جو ہے فوکس کر سکیں، وہ کنسنٹریٹ کر سکیں کہ کیسے جو ہے کانسیپٹ ڈیولپ کیا جائے، یہ چیزوں کو سمجھا جائے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ہم ساری انوینشنز کے لیے، ساری انوویشنز کے لیے ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم خود کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم ایک کنزیومر اور پرچیزرز کے طور پہ تو موجود ہیں، لیکن ہم انوویشن اور انوینشنز کے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کوئی پیٹرن نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہی ہے انفارچونیٹلی کریمنگ جو ہے یہ بچپن میں ایک ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میں پیرنٹس کو بھی خاص طور پہ وارن کرنا چاہوں گا، اور تمام ایسے ادارے یا اسکولز بھی میں کہوں گا بہت اس طرح کے ہیں کہ جو کریمنگ کو ایک ٹول سمجھ کے تو بچوں کو چیزیں کریم کراتے ہیں، اور کریم جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کی ڈائیورجنٹ سوچ اور آپ کی انوویٹو سوچ کا کلر ہے، وہ آپ کی فیوچر میں آنے والی جو ایک آپ کی ڈائیورس تھنکنگ ہے اس کا ایک طرح سے وہ بند کر دیتا ہے، سیز کر دیتا ہے۔ تو کریمنگ تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کریمنگ اسی لیے ہے کہ ہم اسکیما فارمیشن نہ تو کرنا جانتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسکولوں میں آج بھی اسکیما فارمیشن اور مینٹل میپنگ پہ توجہ دی جائے، بھلے سلیبس بہت ریڈیوس کر دیا جائے، بہت تھوڑا کر دیا جائے، اس کو ٹرم کیا جائے، اس کو اسمارٹ بنا دیا جائے، لیکن جو ہے کانسیپٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوگی۔ اگر آپ 1 سے لے کے 7 سال تک میں اچھا کنسیپٹ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ اس کو نہ تو اچھا شہری بنا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک انوویٹر یا انوینٹر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اس میں ایجوکیشن تو دیکھنے میں بہت ملتی ہے، لیکن دراصل یہ ایجوکیشن صرف اور صرف کمانے کے لیے ہے، نہ ہی اچھا شہری بنانے کے لیے ہے اور نہ ہی کسی ایجاد کے لیے ہے۔ پچھلے میرا ایک ٹاپک جو اسمارٹ لرننگ کے اوپر تھا، یہ چیز جو ہے لنک کرتی ہے اسی اسکیما فارمیشن سے، کیونکہ فیوچر میں آپ یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو کریمنگ اور وہ جو ہمارا ایک روایتی انداز ہے کہ جس میں سارا شام جو ہے بچہ کسی آنٹی کے پاس ٹیوشن پڑھتا ہے 3-4 گھنٹے اور وہ لے کے کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ بالکل اس کی نفی ہو جائے گی اسمارٹ لرننگ کی۔ اگر آپ نے فیوچر کے ساتھ ایک جو چیلنجز آ رہے ہیں، ایکیڈیمکس چیلنجز آ رہے ہیں، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ پیٹرنز جو ہیں وہ یقیناً اپنانے پڑیں گے۔ اور خاص طور پہ میں اپنے ایجوکیشن سائیکل کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ نہیں کر پائے تو ہم کبھی بھی جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے ہم پلہ اور ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔
اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم جو ہے اس پہ غور کریں اور جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. آخر میں ایک یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ اس کی زیادہ تر ذمہ داری پیرنٹس پہ آتی ہے، اور پیرنٹس کے بعد پھر سوسائٹی، اور سوسائٹی میں اسکول کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے، لیکن سب سے زیادہ پیرنٹس کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ شروع کے چند سال جو ہیں وہ بچہ انہی کے پاس زیادہ تر ہوتا ہے، اور جو بھی رویے ایڈ کرنے ہیں، جو بھی اس کی مینٹل میپنگ ہونی ہے وہ وہیں سے ہونی ہے. تو یہاں پہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی سیکھنا پڑے گا، اور ان کو بھی بہت ساری چیزیں بتانی پڑیں گی، اور انشاءاللہ پھر یہ چیز یقیناً جو ہے وہ ترقی کر پائے گی، اور ہم ایک اچھے انداز میں آگے بڑھ پائیں گے. لاسٹ پہ ایک چھوٹا سا میں واقعہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ اسکیم آف فارمیشن شاید آپ کو ابھی بھی مکمل طور پہ سمجھ نہ آئے، لیکن یہ جو ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ پیدائش کے بعد سے لے کے اور اگلے 5 سال تک گھوم پھر کے وہ اپنی والدہ کے آس پاس زیادہ تر رہتا ہے، اور جو کچھ ہے اس کی زندگی وہ اس کی والدہ کے ارد گرد گھومتی ہے. تو یہاں پہ اس کے ویسے تو بہت سے اسکیماز ڈیولپ ہو رہے ہیں، لیکن میں ایک اسکیما کی بات کروں گا کہ سپوز وہ یہاں پہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایک مدر کے بارے میں یا ایک وومن کے بارے میں ہو رہی ہے. وہ ان 5 سالوں میں وہ اس کی لینگویج کو بھی سنتا ہے، وہ اس کے مختلف بول چال کے رویوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اس کی پولائٹ لینگویج بھی سنتا ہے، وہ اس کی ہارش لینگویج بھی سنتا ہے، اور یوں 5 سال کے بعد وہ ایک وومن کا یا ایک مدر کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک اسکیما جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے کہ یہ اسکیما جو ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ جب اسکیما ایک طرح سے میں کہوں گا کہ ایک امیج اس کی مکمل طور پہ جب بن گئی، تو اب یہ امیج آپ چلے جائیں 14 ایئرس کے بعد کی ایج میں، کہ جب یہی بچہ 14 ایئرس کے بعد ایک ایڈلٹہڈ میں آتا ہے اور پھر سوسائٹی میں وہ انٹر ہوتا ہے، تو یہاں پہ پہنچ کے وہ پھر یہی اسکیما اس کو مختلف چیزیں ڈیفائن کرنے میں مدد دیتا ہے. فار ایگزامپل 18 ایئرس میں سپوز اگر وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی اسے وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ بیسکلی یہاں پہ جو اس لڑکی کو ڈیفائن کر کے دے رہا، اس کی ذات کو، اس کی پرسنالٹی کو، کہ یہی لڑکی ٹھیک ہے شادی کے لیے، وہ بیسکلی وہی اسکیما ہے جو شروع کے 5 سالوں میں اس کے اندر ڈیولپ ہوا. وہ اسکیما جو اس کے مدر کے بارے میں تھا، جو ایک وومن کے بارے میں تھا، یہ اسکیما 5 ایئرز میں 7 ایئرز میں اس کے اندر امبیڈ ہوا، اور اب یہ پوری لائف اس کو ڈیفائن کر کے دے گا کہ ایک عورت اچھی عورت کیسے ہوتی ہے، ایک خوبصورت عورت کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق وہ بیہیو کرتا ہے. یہ میں نے ایگزامپل ایک چیز کے بارے میں دی ہے. لائف کے مختلف معاملات ہیں، بہت سے میٹیریل سے ریلیٹڈ معاملات بھی ہیں، اور بہت سے آپ کے ایبسٹریکٹ رویوں کے اوپر بھی ہیں، اور اس میں میں بولنے کا خاص طور پہ رویہ کہوں گا یا اسکیما کہوں گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ بچے کے ارد گرد شروع کی لائف میں اگر بہت اچھا پولائٹ بولیں گے، اچھے اس کے طریقے سکھائیں گے، تو بڑے ہو کے وہ یہی کچھ رویے اپنائے گا، اور اسی ڈیفینیشن سے وہ اپنی لائف کو لے کے چلے گا. اور اگر اس کے برخلاف بات ہوگی تو وہ یہی کچھ سوسائٹی کو پے بیک کرے گا. تو امید ہے کہ اب آپ کو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اسکیم آف فارمیشن اور مینٹل میپنگ، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ہم اس کو اپنی لائف میں اور خاص طور پہ ایجوکیشن میں، کنسیپٹ بلڈنگ میں اپلائی کریں تو یقیناً اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.